گزارش ہے کہ آج سے مطالعہ شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں یہ فرمایا کہ نواقض وضو میں جو یہ فرمایا مصنف نے کہ سبیلین سے نجاست کا خروج، تو سبیلین کے معاملے میں خروج سے مراد صرف ظہور ہے، اور غیر سبیلین کے معاملے میں خروج سے مراد تجاوز ہے، یعنی سیلان۔ تو اسی پر علامہ شامی فرماتے مجرد الظہور من اضافت الصفت الی الموصوف۔ اضافت الصفت الی الموصوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مبالغے کی ایک نوع ہے۔ تو اضافت الصفت یعنی جو مضاف ہے وہ اصل میں صفت ہے، اور جو مضاف الیہ ہے وہ موصوف ہے۔ تو اس کو یہ کہا جائے اضافت الصفت الموصوف، اس کا مطلب یہ دیکھیے لکھا بھی انہوں نے، الظہور المجرد، مجرد الظہور یعنی الظہور المجرد عن السیلان۔ فلو نظر البول بول الی قصبۃ الذکر، ذکر لا ينقض، پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن پیشاب جو ہے مثانے سے نکلا اور آلے کے باہر آ گیا تو وضو ٹوٹے گا، اور مخرج کے اندر ہی اندر رک گیا۔ قصبہ جو ہے نا وہ آلے تناسل کا درمیانی حصہ، اس کو کہتے ہیں کہ وہیں اگر رک گیا قطرہ تو لا ينقض، تو یہ بول کا نزول یہاں تک جو ہے نا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہور ہی نہیں پایا گیا، بخلاف القلفہ، برخلاف اس کے کہ اگر وہی پیشاب کے قطرہ قلفہ تک آ گیا، یعنی قلفہ سے مراد وہ جس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا ہے جو مسلمان ہوا بعد میں اور اس کا ختنہ نہیں ہوا، اس کا خلفہ موجود ہے وہاں پہ، تو اگر پیشاب جو ہے قصبۃ الذکر سے تجاوز کر کے باہر آ گیا لیکن خلفے کے اندر ہے ابھی، تو خلفے کے اندر رہنا بھی ظہور ہے، وضو ٹوٹے گا۔ فإنه بنزوله إليها ينقض الوضوء، تو قصبۃ الذکر میں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خلفے تک پہنچ گیا تو وضو ٹوٹے گا۔ ناقض وضو تو ہے، لیکن جب تک خلفے کے اندر ہے حکم نہیں ہوگا کہ اس پیشاب کے قطرے کو دھوئیے۔ وعدم وجوب غسلها، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ حرج ہے، کیونکہ خلفا کو کھول کر کے دھلنا یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا ابھی جب باہر خلفے سے بھی باہر آ جائے گا تو دھونا ضروری ہوگا، اور خلفے کے اندر ہے تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کیا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا۔ لا لأنها فی حکم الباطن، یہ وجوب غسل کا جو حکم نہیں ہے وہ حرج کی بنیاد پر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خلفے کا اندرونی حصہ جو ہے نا باطن کا حکم رکھتا ہے، نہیں وہ بھی خارجی ہی ہے۔ عین السیلان، سیلان کا مطلب کیا ہے؟ سیلان تو بہاؤ کو کہتے ہیں نا۔ یہ دیکھیے فقہاء کرام ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا۔ تو اس میں دو تعریف آئی ہے سامنے، ایک محیط میں امام ابو یوسف کی ہے کہ ان یعلو وینحدر، سیلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے، مادہ ہے، تر مادہ ہے سیال، وہ اوپر آ جائے اور ڈھلک جائے۔ خون ہے، پیپ ہے، مواد ہے، یہ اوپر آ جائے اور وہاں سے یعنی سرے سے ڈھلک جائے، یہ دونوں حصہ جو ہے نا وہ تفسیر ہے، رکن ہے سیلان کی تعریف کے لیے۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ ڈھلکنا ضروری نہیں ہے، فرماتے اذا انطفق علی راس الجرح وصار اکثر من رأسه نقض، اگر زخم کے سرے پر اوپر آ گیا اور پھول جائے اور زخم کے سرے سے اس کی سائز بڑھ جائے، یہ بھی کافی ہے ناقض وضو ہونے کے لیے۔ والصحیح لا ينقض، صحیح یہ ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں جب تک کہ ڈھل کے نہیں۔ تو امام ابو یوسف کی تعریف بھی آ گئی، امام محمد کی بھی تعریف۔ فتح القدیر نے کہا
اسے نقل کرنے کے بعد وفی الدرایا جعل قول محمد اصح، یا اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وفی الدرایا جعل قول محمد اصح، یا اگر معروف پڑھیں تو یہی درایا کے مصنف. تو امام محمد کے قول کو صحیح قرار دیا، حالانکہ یہ ابھی آپ نے جو پڑھا ہے محیط میں وہ تو امام ابو یوسف کے قول کو صحیح کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ یہاں پہ یہ کہہ دیا والصحیح لا ينقض، اسی قدر جو ہے نا ناقض وضو نہیں ہے. وہ مختار السرخسی الاول، امام شمس الائمہ سرخسی کا موقف مختار یہ ہے کہ پہلا والا یعنی امام ابو یوسف کا وہ الاولا، اور وہی اولا ہے. یہ پوری بات جو ہے فتح القدیر کی ہے، یہاں تک جو ہے نا یہ محیط سرخسی کی، اور اس کے بعد اعلیٰ فی الفتح بعد نقلیہ یہاں سے یہاں تک جو ہے نا فتح القدیر کی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امام ابو یوسف کا قول صحیح ہے محیط کی عبارت سے، کیونکہ امام محمد کے قول کے بعد کہہ دیا والصحیح لا ينقض، اور فتح القدیر نے جو کہا وہ یہ کہ درایا میں امام محمد کے قول کو صحیح قرار دیا گیا، لیکن امام سرخسی نے امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کیا، اور اسی کو صاحب فتح القدیر اولا بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ ساری باتیں ایک ہو جائیں گی کہ امام محمد کے قول کو صحیح صرف درایا نے کہا ہے، ورنہ محیط نے بھی امام ابو یوسف کے قول کو صحیح کہا، اور امام سرخسی کا بھی قول مختار وہی ہے. تو یہ سب باتیں جو آ گئی امام علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، وَقَضَا صَحَّحَهُ قاضی خاں وغیرہ، یعنی امام ابو یوسف کے قول ہی کو صحیح قرار دیا امام قاضی خان نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی. لیکن فرماتے وفی البحر تحریف تبعہ علیہ فاجتنبہ، اتنی بات سمجھنے کے لیے آپ کو تحقیق بھی دیکھنی ہوگی اور البحر الرائق بھی دیکھنی ہوگی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وفی البحر تحریف تبعہ علیہ فاجتنبہ، ٹھیک ہے. جو ہے علامہ شامی کہتے ہیں کہ البحر الرائق میں بھی یہ ذکر ہے، لیکن وہاں پہ بات آگے پیچھے ہو گئی ہے، انتشار ہو گیا ہے، اضطراب ہو گیا ہے، تھوڑا سا جملہ آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے اضطراب ہو گیا کہ لگتا ہے کہ امام محمد کے قول کو صحیح قرار دیا گیا، حالانکہ امام سرخسی نے امام ابو یوسف کے قول کو صحیح قرار دیا. تو جملے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے کہ اضطراب والی کیفیت پیدا ہوگی، اسی کو تحریف کہہ دیا انہوں نے. تحریف ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب البحر نے کوئی تحریف کر دی ہے، اس تحریف کو تصحیف کے درجے میں مانیے، ایک اضطراب کے درجے میں مانیے. بحر میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا جس پر امام تحتاوی نے ان کی اتباع کی ہے، لیکن آپ اس سے بچو. علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی اتباع نہ کرو جو تحاوی میں ہے، یا جو نہیں جو تحتاوی الدر میں ہے اور جو البحر الرائق میں ہے، آپ اسی کی اتباع کرو جو یہاں پر لکھا ہے کہ امام سرخسی کا قول مختار امام ابو یوسف والا قول ہے، اسی پر فتویٰ وہو الاولا. ٹھیک ہے. البحر الرائق یہاں پہ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جملے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے کچھ مفہوم بدل سا گیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ امام سرخسی نے امام محمد کے قول کو صحیح قرار دیا، حالانکہ وہ درست نہیں ہے. لما قالو، تو غیر سبیل میں لین میں خروج نجاست میں خروج سے کیا مراد ہے؟ سیلان، ولو بالقوت، اگرچہ حکمن ہی سیلان کیوں نہ ہو. دلیل لما قالو، یہ دلیل علت ہے. فرماتے ہیں لما قالو علت للمبالغہ. تحتاوی علامہ تحتاوی کہتے ہیں کہ مبالغہ کی علت ہے.
کون سا مبالغہ یہاں پر ہے؟ یعنی یہ تنزل کے طور پہ کہہ رہے ہیں نا، ولو بالقوہ، اسی کو مبالغہ کہہ رہے ہیں کہ عین سیلان ہی ظہور ہے، خروج ہے غیر سبیلین میں، اگرچہ وہ سیلان حقیقی طور پر نہ ہو بلکہ حکمی طور پر ہو۔ جیسے مثال دی ہے کہ خون کا ایک ایک قطرہ چڑھ چڑھ کر کے اوپر آ جا رہا ہے، مگر آپ پوچھ دے رہے ہو، ایک قطرہ اوپر آ گیا، پوچھ دیا آپ نے، تو بہنے کا موقع ہی نہیں دیا، تو بہنا پایا کہاں گیا؟ اس کو کہیں گے حکمن سیلان۔ آپ نے اسے رہنے نہیں دیا کہ وہ خون بہتا، تب بھی جو ہے نا اس کو سیلان مانا جائے گا، لیکن حقیقت نہ صحیح، حکمن۔ وہی جو ہے ترقی کے طور پہ جو کہا، یا تنزل مان لیجیے دوسرے اعتبار سے، تو اسی کی علت قرار بتا رہے ہیں کہ لو مسح الدم کلما خرجا ولو ترکہ لسالہ نقضا، اگر خون نکلتا رہا، بندہ پوچھتا رہا، اور معاملہ ایسا ہو کہ چھوڑ دیتا تو خون اتنا نکلا ہے کہ بہہ جاتا، تو یہ ناقض وضو ہے۔ اور اگر اتنا خون نہیں نکلا، 2-3 قطرے کی بات ہے، تو ناقض وضو نہیں ہے۔ لو مسح الدم کلما خرج وقضا اذا وضع، یہ کہہ رہے ہیں کہ خون نکلتا گیا، پوچھتا گیا، اسی طرح سے پوچھنے کی بات نہیں ہے بلکہ روئی لگا دی، اذا وضع علیہ قطنا او شیئا آخر حتی، ہاں، حتی ینشف یا ینشف، ثم وضعه ثانیا وثالثا فإنه یجمع جمیع ما نشف، یعنی اس پہ روئی لگا رکھ دی یا کچھ اور، یہاں تک کہ وہ اسے جذب کرتا رہا، پوچھتا رہا، وہی اس کے اندر روئی جو ہے، یا کوئی کپڑا رکھ دیا، وہ روئی اسے جذب کرتی رہی، خون کو اپنے اندر سموتی رہی، اور پھر اسے وضعه ثانیا وثالثا، پھر دوسری بار رکھا، پھر تیسری بار رکھا، تو اب جتنا بھی خون روئی کے اندر گیا ہے، جذب ہوا ہے، سب کو جمع کر کے اندازہ لگایا جائے گا کیا اتنا ہے، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَهُ سَالَ نَقَضَ، اتنا ہے کہ بہ جائے تو ناقض وضو ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اندازہ لگانا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا بِالِاجْتِهَادِ وَغَالِبِ الظَّنِّ، اس میں نوعی اجتہاد اور غلبہ ظن کی ضرورت ہے۔ تو جیسے روئی یا کپڑا رکھ دیا، یوں ہی اگر رماد راکھ ڈال دیا یا مٹی ڈال دی وہاں پر، پھر خون آ گیا، ثم ظہر ثانیا فتربہ، پھر اس پہ مٹی ڈال دی، ثم وثم، پھر وہ خون آیا، پھر مٹی ڈال دی، تو سارے خون کو ایک اندازے سے جمع کر کے عالم تصورات میں جمع کر کے اندازہ کریں کہ کتنا نکلا۔ قالوا وانما یجمع اذا كان في مجلس واحد، ایک مجلس میں اگر ایسا اتنا خون نکلا تو اس کا اعتبار ہوگا، مرتن بعد اخرى، اور اگر متعدد مجلسوں میں ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، تاتار خانیہ کی عبارت ہے۔ اسی جیسی بات البحرات میں بھی ہے۔ علامہ شامی کیا پیش کر رہے ہیں اپنی تحقیق؟ وعلیہ فما یخرج من الجرح الذي ینز دائما وليس فيه قوة السيلان ولكنه إذا ترك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله، فإذا نشفه أو ربطه بخرقة صار كلما خرج منه شيء تشربته الخرقة، ينظر إن كان ما تشربته الخرقة في ذلك المجلس شيئا فشيئا، بحيث لو ترك واجتمع سال بنفسه نقض وإلا لا۔ کہہ رہے ہیں یہ جو آخر میں بات پیش کی ہے، اس بنیاد پر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زخم سے، ایسا زخم ہے جو مسلسل رس رہا ہے، الذی ینز، مسلسل رس رہا ہے، اس میں سے جتنا بھی مواد نکلے، اور وہ رس رس کر کے جو مادہ نکل رہا ہے اس میں قوت سیلان نہیں، گاڑھا مادہ ہے، سیلان کی قوت نہیں ہے، لیکن اتنا نکل رہا ہے کہ اگر چھوڑ دیتا تو اپنے اجتماع اور اکٹھا ہو جانے کے سبب اس میں اتنی قوت ہو جاتی
کہ وہ اپنی جگہ سے وہ بہ پڑتا مادہ. فیضا جب اسے پوچھ دیا، اس نے ہٹا دیا اور یا کپڑے سے باندھ دیا، تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اب وہ نکل نہیں سکتا وہاں سے. تو سارا کلما خرج منہ شیء، تو اب معاملہ اس کا یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی فاسد مادہ وہاں سے نکلتا ہے تو کپڑے کے اندر سرایت کر جاتا ہے. تشربت الخرقہ، وہ کپڑا جو ہے نا اسے جذب کر لیتا ہے. ایسی صورت ہے تو اب دیکھے گا کہ کپڑے نے جس قدر نجاست کو اور مواد کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اسی مجلس میں تھوڑے تھوڑے کر کے اگر وہ نجاست اتنی ہے کہ اگر چھوڑ دی جاتی اور جمع ہو جاتی تو خود بخود بہ پڑتی، تو یہ وضو کے لیے ناقص ہے، ورنہ نہیں. لیکن ایک ہی مجلس کا اعتبار ہوگا، دوسری مجلس کا خون جو ہے نا پچھلی مجلس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس میں تو بڑی وسعت ہے زخمی لوگوں کے لیے اور صاحب کیے حمصہ کے لیے. کیے حمصہ کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا، ایک طریقہ علاج ہے، زخم ہو گیا کہیں پہ، اس میں پیپ ہے، مواد ہے، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی حضور. جی حضور. جی حضور. یہ کئی حمصہ کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ حمص تو اس کو کہتے ہیں نا چنے کو، اور چنا بڑا قابض ہوتا ہے تو وہ جاذب بھی ہوتا ہے، تو وہی چنے کو جو ہے نا وہ پیس کر کے یا کسی طور پر وہی لیپ لگائیں زخم پہ جس میں فاسد مادے ہوں، پیپ مواد وغیرہ، تو وہ سارے فاسد مادے کو جذب کر لے. تو جو کئی حمصہ کے طریقے سے علاج کرے گا اس کے لیے بڑا بڑا توسع ہے، اس میں گنجائش ہے. وَغْتَنِمْ هَٰذِهِ الْفَائِدَةَ، یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ کتنا خون بھی نکل جائے گا پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، پیپ اور مواد بھی نکلتا رہے گا پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اختلاف مجلس میں حکم کہہ رہے ہیں کہ وہ دیگر مجلسوں کا جمع نہیں کریں گے، ایک مجلس کا اعتبار ہوگا. وَكَأَنَّهُمْ قَاسُوهَا عَلَى الْقَيْءِ، قے پر انہوں نے اعتبار کیا، اعتبار مجلس، اعتبار اتحاد مجلس، اتحاد سبب نہیں، کیونکہ قے میں اتحاد سبب کا بھی ایک اختلاف تھا. وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَا اخْتِلَافُ سَبَبٍ تَعَيَّنَ اعتبار المجلس، جب یہاں قے کے معاملے میں تو اختلاف سبب کا بھی معاملہ ہے کہ پہلی بار قے کس وجہ سے ہوئی، دوسری بار قے کس وجہ سے ہوئی، اور یہاں تو سبب ایک ہی ہے کہ ایک زخم ہے اور اسی سے مواد رس رہا، سبب ایک ہی ہے. تو لہذا سبب کے اختلاف و اتحاد کی بات نہیں ہے بلکہ مجلس کے اتحاد و اختلاف کی بات ہے. تعین اعتبار المجلس فتنبہ. کل کما لو سال تشبیہ فی عدم النقد وإلا لا کہا نا، لا اگر اتنا خون نہیں ہوا اندازے میں کہ چھوڑ دیتے تو وہ خون بہ پڑتا، تو ایسا خون ناقض وضو نہیں ہے، اس کی تشبیہ دے رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیجئے کمال و سالفی باطن عین، آنکھ کے اندر ہی اندر خون نکلا اور بہ رہا ہے، باہر نہیں نکلا، وہ ناقض وضو نہیں ہے. زخم کے اندر ہی اندر خون ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہے. تشبیہ فی عدم النقل لأنه في هذه المواضع لا يلحقه حكم التطهير، تطهير کا حکم تو لاگو ہوتا نہیں ہے. كما قدمنا قوله او جرح بضم الجیم، جرح جو ہے نا مصدر ہوتا ہے زخمی کرنا، زخم لگنا، اور جرح زخم کو کہتے ہیں. اما بالفتح والمصدر ولم یخرج اے لم یصل. یہاں ایک جزیہ پیش کرنے علامہ شامی السراج الوحاج کے حوالے سے کہ انہوں نے ینابی کے حوالے سے لکھا
الدم السائل علی الجراحة اذا لم يتجاوز، وہ خون جو کہ زخم کے اوپر بہ رہا ہے اور اس زخم سے باہر خون نہیں بڑھا، جتنی دور تک مار ہے یا زخم ہے یا پھوڑا پھنسی ہے یا کاٹ ہے، خون نکل کر کے اسی میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے اور اس کی حد سے تجاوز نہیں کر رہا ہے، تو یہ خون کیا مانا جائے گا کہ ناقض وضو ہے؟ قال بعضهم هو طاہر حتى لو صلى رجل بجنبه واصابه منه اکثر من قدر الدرهم جازت صلاته، یہ خون پاک ہے کیونکہ اپنے مقر میں اپنی جگہ پہ ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اس کے بغل میں نماز پڑھے اور اس زخمی کے زخم سے اس بغل والے بندے کو خون لگ جائے، وہ بھی کتنا قدر درہم سے زائد، اور قدر درہم سے زائد خون لگ جائے گا یا ناپاکی لگ جائے گی تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں جازت صلاۃ ہو، نماز اس کی ہو جائے گی، اور یہی امام کرقی کا ماخوذ موقف ہے، وہو الازہر۔ وجہ یہ ہے کہ جو خون اس کو لگا ہے وہ خون دم سائل ہے ہی نہیں، باہر نکلا ہی نہیں، اور دم سائل ناپاک ہوتا ہے، یہ دم سائل نہیں ہے، دم مسفوح نہیں ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نجس ہے، یہی قول امام محمد کا بھی ہے، لیکن امام محمد کے قول کا بھی مفاد اور پہلے والے قول کا بھی مفاد یہ ہے کہ انه غیر ناقض، یہ جو خون کسی کے زخم سے زخم کے اندر موجود تھا، باہر نکلا نہیں تھا اور وہیں سے لگ گیا تو وہ خون جدا ہو گیا، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لأنه بقي طاہرا بعد الاصابہ، کیونکہ اس دوسرے بندے کو خون لگا ہے پھر بھی پاک ہے، تو ناپاکی نکلی کہاں سے؟ وإن المعتبر خروجه إلى محل يلحقه حكم التطهير، اور معتبر اس معاملے میں تو یہ ہے کہ وہ ناپاکی نکل کر کے ایسے محل کو جائے جسے پاک کرنے کا حکم لگتا ہو، اور یہ اسی بندے کے بدن کے معاملے میں ہے جس کا وہ خون ہے، دوسرے بندے کی بات نہیں ہے، فلیتأمل، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے فلیتأمل فرمایا۔ چلیے، اس میں دیکھنا چاہیے اعلیٰ حضرت نے بھی کچھ فرمایا کہ نہیں، رد المختار اس میں جد المختار میں۔ اچھا، عدم نقض کی تشبیہ، عدم نقض میں تشبیہ دیا ہے چند مسائل کی، فرمایا کہ جیسے آپ دیکھ لیجئے آنسو، وقدمع وعرق، پسینہ، پسینہ نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، آنسو نکل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے نہیں، قدمع، اور دمع کے لیے فرما رہے ہیں اے بلا علت، یعنی کسی مرض کے بغیر، آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اگر آنکھ میں کوئی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے آنکھ سے پانی بہ رہا ہے تو وہ پانی ناپاک ہے، اس سے وضو ٹوٹے گا، جی، آشوب چشم ہے اور کوئی زخم ہے تو اس کو وہ جو پانی بہتا ہے نا اس کو پیپ کہتے ہیں، وہ ناپاک ہے، اور یوں ہی دل کے تأثر سے جو ہے وہ زخم، یعنی غم کی کوئی بات ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے آنسو بہ پڑے تو کوئی بیماری کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے یہ آنسو ہوتا، آنسو سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ معطوف علی قولی کما لو سال علی ما سیذکرہ المصنف اے فی مسائل شتیٰ، آخر کتاب۔ یہ جو مستثنا قرار دیا ہے ایک مسئلے کو، اس پر انہوں نے کلام کیا کہ پسینہ ناقض وضو نہیں ہے الا عرق مدمن الخمر، میں نے بتایا تھا اس کو، جو بندہ شراب پینے کا عادی ہے، اتنا بڑا عادی ہے کہ اس کے پسینے میں بھی اب شراب کی بو آتی ہے، تو اب اس کا پسینہ نکلے گا تو وہ پسینہ ناقض وضو ہوگا، یہی مطلب ہے استثناء کا، فناقض علی ما سیذکر المصنف، مصنف اس کو ذکر کریں گے، لیکن علامہ حسکفی کہتے ہیں ولنا فی یہ کلام، یہ جو ہے نا ہمارے لیے محل
غور اور محل کلام ہے. تو اعتماد اسی کو ہے کہ کسی کے بھی پسینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ولنا فی کلام. علامہ حلبی نے نقل ہا کا مطلب علامہ حلبی نے بھی حاشیہ لکھا ہے نا در مختار پہ، تو انہوں نے وہ کلام ان کا نقل کیا ہے. حاصل ہو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انه قول ضعیف. علامہ تمتاشی نے جو مسائل شتہ میں جو یہ بات ذکر کی ہے یہ ضعیف قول ہے. وہ تخریج غریب، یعنی بس وہ منفرد ہے اور کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. فلا يعول علیہ، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تحتاوی کی وجہ سے. قوله وخروج غیر نجس، نجس کا خروج بھی ناقض وضو ہے اور کچھ غیر نجس کا خروج بھی ناقض وضو ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو خروجو ہے یہ عطف ہے شروع میں خروجو کل خارج جو کہا تھا اس پر. قوله مثل ریح فإنها تنقض، کیونکہ یہ ہوا جو پیچھے کے مقام سے نکلتی ہے یہ ناقض وضو ہے. لأنها منبعثة عن محل النجاست، کہ یہ نجاست کے محل سے پھیلتی ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہ اس ہوا کا عین نجس ہے. وہ ہوا بذات خود نجس نہیں ہے، ہوا پاک ہوتی ہے، لیکن یہ ہوا کیوں ناقض وضو ہے؟ کیونکہ نجاست کے محل سے ہو کے گزر رہی ہے. تو لا لأن عینها نجست لأن صحیح ان عینها طاہر، کیونکہ صحیح یہی ہے کہ عین ریح جو ہے جو پیچھے کے مقام سے ہوا نکلتی ہے وہ پاک ہے. حتی لو لبس سرابیل مبتلة او ابتل من الیتیہ الموضع الذي تمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس وهو قول العامہ. عام فقہائے کرام کا یہی قول ہے کہ اگر کسی بندے نے تر شلوار پہنی ہوئی ہے، تر پاجامہ پہنا ہوا ہے، اور اس کے الیتین یعنی پیچھے کے جو دونوں چوتر ہیں ان میں الیتین میں سے جو کپڑا وہاں پہ ہے خاص اس مقام پر جہاں سے ہوا ہو کر کے گزرتی ہے کپڑے سے، وہ جگہ اگر بھیگی ہوئی ہے کپڑے کی میانی کہہ لیجیے آپ، اور ایسی حالت میں وہ ہوا وہاں سے نکلی اور اس جگہ وہ مس کرتی ہوئی گزری، تو اگر وہ ہوا ناپاک ہوتی اور کپڑا وہاں کا بھیگا ہوا ہے تو وہ کپڑا ناپاک ہوتا نا. لیکن عام فقہائے کرام فرماتے ہیں لا یتنجس. اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ ہوا ناپاک نہیں ہے، ہوا پاک ہے. بھیگنے کی بات کیوں کر دی انہوں نے کہ شلوار کا وہ حصہ بھیگا ہوا ہو؟ کیونکہ تبھی تو اس ہوا کی ناپاکی سے وہ کپڑا متاثر ہوگا. سوکھا ہوا کپڑا کہاں متاثر ہوتا ہے ہوا سے؟ تو یہ ہے عام جمہور فقہائے کرام کا قول کہ پیچھے سے جو ہوا نکلتی ہے اگرچہ بدبودار ہو بذات خود وہ ہوا ناپاک نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ علامہ شمس الائمہ حلوانی جو ہیں ان کے بارے میں یہ معصور اور مشہور ہے کہ وہ اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھتے تھے. اگر کسی کپڑے میں ہیں وہ اور اس میں ہوا خارج ہوئی تو کپڑا بدل کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ ان کا ورع، ان کا تقوی ہے، یہ نہیں کہ ان کا فتویٰ یہ تھا. وما نقل عن الحلوانی من انه كان لا يصلي بسراويله فورع منه. قول من دبر وكذا من ذكر او فرج في الدودة والحصاد بالاجماع. تو یہ جو کہا انہوں نے کہ کچھ غیر نجس چیزیں بھی ہیں جو نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، جیسے ہوا نکلے من دبر پیچھے کے مقام سے، یا کیڑا نکلے یا کنکری نکلے، ان سب سے وضو ٹوٹتا ہے. تو جو دبر کہہ دیا وہ ریح کے لیے تو قید ہے، کیونکہ ریح دبر سے نکلے تو ناقص ہے اور کہیں اور قبول سے نکلے تو ناقص نہیں ہے. لیکن دودہ اور حسات یہ
ذکر سے یا قبول سے نکلیں تب بھی ناقض ہیں. اسی لیے فرمایا یہاں پہ دیکھیے کیا کہا، دبر وقضا من ذکر اور فرج فی الدودہ والحساد بالاجماع، اس میں اجماع ہے. کیڑا اگر نکل رہا ہے آگے کے مقام سے تو وضو ٹوٹے گا، اور ہوا الگ ہے، ہوا نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کما سیذکرہ شارح اس کو ذکر کریں گے. کیوں؟ لما علیہما من النجاستی، کیونکہ کیڑا اگر آگے کے مقام سے نکلا، کنکری آگے کے مقام سے نکلی، تو ان پر نجاست کچھ نہ کچھ تو ہوگی. کما اختارہ الزیلعی او لتولد الدودۃ من النجاست، یا پھر اس وجہ سے کہ جب کیڑا پیچھے کے مقام سے یا آگے کے مقام سے نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ کیڑا آیا کہاں سے؟ تو اندر تو نجاست ہی نجاست ہے، تو نجاست سے پیدا ہوا تو پھر کیڑا بھی نجس ہوا. اصل میں یہ کہتے ہیں کہ کیڑا نجس نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ریزن، ایک وجہ یہ بھی دینا ہے کہ کیڑا نجاست میں ہی سے پیدا ہوا ہے تو وہ خود نجس ہے، کما فی البدائے. تو یا تو یعنی آگے یا پیچھے کے مقام سے کیڑا نکلا، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا. وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ کیڑا خود ناپاک ہے تو اس کا نکلنا ناپاک چیز کا نکلنا ہے، یا پھر یہ کہ وہ کیڑا پاک ہے لیکن ایسی جگہ سے وہ نکلا ہے کہ وہاں پر نجاست ہے، تو کچھ جو ہے نا خلط اور اختلاط اور جو ہے نا وہاں پر تلوث نجاست سے ہوگا نا، کچھ مادہ تو نجاست کا نکلے گا اس کیڑے کے ساتھ ساتھ. اور بات معلوم ہے کہ اگر سبیلین سے کوئی چیز نکلتی ہے نجس تو اس میں مقدار اور سیلان اور تجاوز یہ سب نہیں دیکھتے، محض ظہور سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات پہلے ہو چکی ہے. وعلی الثانی، علی الثانی سے مراد کیا ہے؟ یہ لما علی، یہ علت بتا رہے ہیں نا کہ کیڑا اگر دبر یا قبل سے نکلا تو وضو ٹوٹے گا. دلیل وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نجاست تو ہوگی. لما علیہما من النجاستی، امام ذیلی کا مختار قول ہے. یا دوسری کیا وجہ ہے کہ وہ کیڑا اس کے اوپر نجاست نہ ہو تب بھی، کیونکہ یہ مانا جائے گا کہ کیڑا خود نجاست ہی جب کی جگہ پہ پیدا ہوا ہے تو وہ خود نجس ہے. تو اگر علت دوسری ہو وعلی الثانی، دوسری وجہ کی بنیاد پر کہتے ہیں وعطف اودودۃ من عطف الخاص علی العام، تو اودودہ کا جو عطف ہے وہ خاص کا عطف عام پر کے قبیل سے ہے. لدخولہ تحت قولہ خروج نجس الی ما یطہر، اس کے ماتحت داخل ہونے کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیے یہاں پر تو انہوں نے غیر نجس کہہ دیا نا، غیر نجس، اور اس کے مثل میں ریح کہا تو ریح تو غیر نجس ہے، ٹھیک ہے. اور دودہ اور حساد تو دودہ کے بارے میں کیسے کہیں گے غیر نجس؟ یہ تو تبھی ہوگا نا جب پہلی وجہ مانے کہ وہ نجس نہیں ہے لیکن اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے. اور اگر دوسری وجہ ہے کہ کیڑا پیدا ہوا ہے نجاست سے تو وہ خود نجس ہے، تو پھر اس کی مثال بننا غلط ہو جائے گا. اس کی مثال کیونکہ یہ پاک کی بات کر رہے ہیں اور دودہ ناپاک ہے، تو اس کا عطف جو ہے اس پر نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے والے پر جو شروع میں کہا تھا کہ خروج و نجس. تو اسی لیے کہ او دودہ کا جو عطف ہے وہ اس پر نہیں ہوگا، ریح پر نہیں ہوگا، بلکہ عام پر خاص کے عطف کے قبیل سے ہوگا، کیونکہ یہ تو داخل ہو رہا ہے خروج و نجس کے قبیل سے. تو خروج و نجس پہلے شروع میں کہہ دیا کہ کسی بھی نجاست کا نکلنا ناقض وضو ہے. اسی میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ کیڑے کا نکلنا. وقضا عطفها وعطف الحصاة على التعليل الاول، یوں ہی دودہ کا عطف اور حصاد کنکری تو پاک ہے، تو دودہ اگر پاک ہے جو پہلی وجہ ہے کہ دودہ تو پاک ہے اور کنکری بھی پاک ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ گندے مقام سے نکل رہے ہیں
تو ان کے اوپر گندگی اور نجاست ہوگی، یہ وجہ ہے۔ تو تعلیل اول پر بنیاد رکھی جائے، بنا رکھی جائے، تو ان کا عطف جو ہے تب بھی یہی مانا جائے گا کہ عطف خاص علی العام لتحقق خروج الخارج النجس ہیں، کیونکہ یہ شروع میں جو کہا تھا کہ خروج النجاست من احد السبیلین یا من السبیلین او غیرہا او غیرہما، تو اس کے تحت یہ بھی داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ہیں تو یہ پاک، لیکن ناقص کیا ہے، ان کے اوپر جو نجاست لگی ہے وہ تو غلاظت ہے، تو پھر خروجو غیر نجس نہیں کہہ سکتے، خروجو خارج نجس، اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ خاص کا عطف عام پر ہے۔ لتحقق خروج الخارج النجس وهو ما علیہما، وہ خود تو ناپاک نہیں ہے لیکن ان کے اوپر جو رطوبت موجود ہے وہ ناپاک ہے۔ وعلی کل، دونوں تقدیر پر، چاہے پہلی وجہ مانے یا دوسری وجہ مانے، بہرحال او دودہ جو قول ہے معطوف ہے ہاں بن نظر الی کلام الشارع علی قولی و خروج غیر نجس پر لا علی ریح، دونوں صورتوں میں او دودہ یہ عطف کس پر، اس سے پہلے والے پر، ری پر نہیں۔ او دودہ یہ جو عطف ہے، یا او دودہ یہ جو عطف ہے، یہ اس پر عطف ہے، اس پر نہیں، اس پر نہیں بلکہ اس پر عطف ہے خروج نجس، کیونکہ دونوں صورتوں میں ری والی صورت میں تو خروج غیر نجس ہو جائے گا، لیکن دودہ والی صورت میں تو نجاست کا خروج ہو رہا ہے۔ ہاں لا خروج ذالک من جرح، یہی کیڑا اور یہی کنکری اگر یہ قبل یا دبر سے نکلیں تو وضو ٹوٹے گا، لیکن زخم سے نکلیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کیڑا زخم سے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وجہ اس لیے کہ یہاں پر جو کیڑا ہے وہ خود ناپاک نہیں ہے، اور کیڑے کے ساتھ کچھ نہ کچھ مواد پیپ وغیرہ آیا، لیکن مقدار میں بہت کم ہے، کیڑا چھوٹا ہوتا ہے، مقدار میں بہت کم ہے، تو اس کو خروج نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ وہ سیلان ضروری ہے اس میں۔ لا خروج ذالک اے المذکور من الثلاثہ، ہوا، کیڑا، کنکری، ان تینوں کا زخم سے نکلنا۔ علامہ حلبی کہتے ہیں کہ تینوں کا زخم سے نکلنا کیا مطلب، ہوا بھی زخم سے نکلتی ہے؟ فرماتے ہیں وہ یقتضی ان الریح تخرج من الجرح، ہاں اس کا تقاضا تو یہی ہے، وہ ہوا کذالک، جیسا کہ علامہ کوہستانی نے لکھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دودہ کا حکم مقرر ہو جائے گا، کیونکہ آگے بھی بیان کر رہے ہیں ما قول المصنف بعدو، اس کے بعد کہا انہوں نے ودودۃ من جرح، زخم سے کیڑا نکلے گا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، دیکھیے آگے کہا انہوں نے، ابھی یہاں پر تو ریح ودودۃ وحساۃ کہا، اور آگے یہاں پر لا خروج دودۃ من جرح یہ کہا، دیکھیے تکرار تو ہو گیا، یہاں بھی کہا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اما ہی، یہ فرمایا کہ ہوا اگر پیچھے سے نکلے تو وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر قبل سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ہوا خود ناپاک ہے نہیں، اور قبول سے نکلنے کا مطلب وہ اختلاج ہے۔ ولا خروج ریح من قبول غیر مفضات، یہ غیر مفضات سے مراد وہ عورت جس کا آگے اور پیچھے کے دونوں مقامات مل گئے ہوں، وہ ہے مفضات، اور یہ غیر مفضات ایسی عورت نہ ہو تو اس کے آگے کے مقام سے ہوا نکلی تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اما ہے اگر مفضات ہے تو اس کا وضو، اس کو وضو کر لینا مستحب ہو۔ اما ہی اے المفضات، مفضات کون ہے؟ التی افترض سبیلہا، سبیلہا، سبیلہا نہیں سبیلہا، یعنی دونوں راستے مل گئے،
ہے مسلک البول والغائط، پیشاب اور پخانہ دونوں راستے ایک ہو گئے، تو اگر بات تو ہے کہ پیچھے کے مقام سے ہوا نکلی تو ناقض وضو ہے، پیشاب کے مقام سے ہوا نکلی تو وہ اختلاج ہے، اس کو ناپاکی کا خروج نہیں کہیں گے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں راستے مل گئے تو تمیز کیسے ہوگی کہ یہ ہوا نکلی تو کہاں سے نکلی؟ اس لیے مفضات کے معاملے میں احتیاط یہ ہے کہ کہا جائے کہ تم پھر سے وضو کر لو، فَيَنْدُبُ لَهَا الْوُضُوءُ مِنَ الرِّيحِ۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ وضو کرنا صرف مستحب ہی نہیں بلکہ واجب ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ اسی کو امام ابو حفص کبیر نے اس کو جو ہے نا اختیار کیا، وَرَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ، فتح القدیر میں اسی کو ترجیح دی، بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الرِّيحِ كَوْنُهَا مِنَ الدُّبُرِ، ہوا کا نکلنا دبر سے ہی مانا جاتا ہے، تو اسی کو قرار دے کر کے یہ کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا اور وضو بنانا ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ بات مفضات کی آ گئی ہے تو مفضات کے کچھ احکام الگ ہوتے ہیں، ہاں، ومن احکامها انه لا يحلها الزوج الثاني للاول، عورت اگر مفضات ہے اور اس کو طلاق ثلاثہ پڑ چکی ہے، طلاق مغلظہ، تو وہ اب سابق شوہر کے پاس تبھی جا سکتی ہے جب کسی زوج جدید سے نکاح کرے اور جماع کا تحقق ہو جائے، تبھی اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ عورت کیا ہے؟ مفضات ہے، اور اس میں جماع لازم ہے ورنہ حلالہ ہوگا نہیں، یہ حلال ہوگی نہیں زوج اول کے لیے، اور یہ عورت ہے مفضات، پیچھے اور آگے کے مقام مل چکے ہیں، تو اب کیسے مانا جائے کہ دخول متحقق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فرماتے لا يحلها زوج الثانی للاول، اس کو زوج ثانی زوج اول کے لیے حلال نہیں کر سکتا اگرچہ اس سے مل لے، ما لم تحمل، جب تک کہ یہ خاتون حاملہ نہ ہو جائیں، حاملہ ہوں گی تو یقین ہو جائے گا کہ جماع کا تحقق ہو چکا، لیکن احتمال الوضع فی الدبر، کیونکہ یہاں پر احتمال ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے پیچھے کے مقام میں وطی ہو جو حرام ہے، کیونکہ دونوں مقام مل چکے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْئُهَا إِلَّا إِنْ أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ فِي الْقُبُلِ بِلَا تَعَدٍّ، ایک حکم اس مفضات کا یہ بھی ہوگا کہ اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے وطی تو صرف قبول میں ہے، دبر میں حرام ہے، اور یہاں پر اندیشہ ہے کہ ایسا ہو جائے، تو اس لیے وطی حلال نہیں ہے جب تک کہ بلا تعدی اور بلا حد سے تجاوز کیے قبول میں آنا ممکن نہ ہو، جب تک کہ قبول میں آنا ممکن ہو، یعنی بلا تعدی قبول میں ہی بغیر حد سے تجاوز کے قبول میں آئے تبھی وطی حلال ہوگی ورنہ وطی حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ مفضات اسی کو کہتے ہیں مخرج بول اور مخرج غائط دونوں مل جائیں، لیکن اب کہتے ہیں وَأَمَّا الَّتِي اخْتَلَطَ مَسْلَكُ بَوْلِهَا وَوَطِئِهَا، پیشاب کا راستہ اور وطی کا راستہ دونوں مل گئے تو کیا مفضات ہے؟ فرماتے فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ كَذَلِكَ، تو یہاں پر جو ہے وہ مفضات والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر دونوں جو مخرج ملے ہیں وہ دبر کا معاملہ تو نہیں ہے، بول اور وطی کے مقامات ملے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں لِأَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ النَّقْضِ بِالرِّيحِ خَارِجَةٍ مِنَ الْفَرْجِ، کیونکہ اس میں تو یہی نہ ہوگا احتمال کہ یہ ہوا نکلی ہے تو پیشاب کے راستے سے نکلی ہے یا وطی کے مقام سے نکلی ہو، دونوں صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو تو تب ٹوٹے ہوا کے نکلنے سے جب پیچھے کے مقام سے نکلے، تو یہ معاملہ مفضات کا نہیں ہوگا، اس پر مفضات کا حکم نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوُضُوءُ فِي مَسْلَكِ الْبَوْلِ، وضو نہیں ہونا چاہیے، لا يمكن الوصول، حضرت میرے پاس لا يمكن الوطء ہے لا يمكن الوضع، جی۔ تو یہاں پر مفضات کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ
اگر اس کا مسلک بول اور مسلک وطی دونوں مل چکے ہیں تو اگر کوئی وطی کرے گا تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ مسلک بول میں وطی ہو رہی ہے، کیونکہ بول کا جو راستہ ہے اتنا مختصر ہوتا ہے کہ وطی ممکن نہیں ہے، اس لیے مانا جائے گا کہ فرج میں ہی ہے۔ تو وہ احکام سارے کے سارے جو مفدات والے ہیں وہ احکام اس پہ نافذ نہیں ہوں گے، وہی اسی لیے کہ فیم بغی اللہ تکونا کذالک افادو فی البحر۔ اب یہاں پر کہتے ہیں وقیل لو منتنا، یعنی اگر مفدات عورت ہے، یعنی مفدات سے مراد وہی اس کا ذکر پہلے ہوا کہ قبل اور دبر دونوں مل چکے اور ہوا خارج ہوئی، تو اس ہوا کو قبول سے مانا جائے یا دبر سے مانا جائے؟ اگر قبول سے مانا جائے تو ناقض وضو نہیں ہے، دبر سے مانا جائے تو ناقض وضو ہے۔ تو دو قول تو اس میں آ گئے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اس ہوا کی مہک کو محسوس کر لیجئے، اگر منتنا ہو، بدبودار ہو تو ناقض وضو ہے۔ اے لأن نتنہا دلیل انہا من الدبر، اس کی بدبو جو ہے یہ ایک دلیل ہے کہ وہ پیچھے کے مقام سے۔ وعبارت الشیخ اسماعیل وقیل ان کان مسموعا او ظہر نتنہ فہو حدث والا فلا۔ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے یہ فرمایا شیخ اسماعیل نے کہ اگر وہ ہوا جو نکلی ہے مفدات سے، اگر وہ ایسی نکلی ہے کہ اس کی آواز سنائی دے یا اس کی بدبو جو ہے وہ محسوس ہو تو پھر یہ حدث ہے، اور اگر سنائی نہ دے تو پھر نہیں، بدبو بھی محسوس نہ ہو تب بھی نہیں، وَإِلَّا فَلَا۔ یہ جو اوپر کہا تھا کہ وہ ہوا نکلی کہاں سے، قبل سے یا ذکر سے، لا خروج ریح من قبل، اگر ہوا قبل سے نکلی تو اس کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے۔ قبول کا لفظ جو ہے نا مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے، یہاں پر انہوں نے ذکر کا ذکر کیا تو یہ ایک اضافی ذکر ہے۔ کیوں؟ ذکر سے یا فرج سے اگر ہوا نکلتی ہے تو وہ ناقض وضو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اختلاج مانتے، وہ اختلاج ہے۔ وذکرن، اسی لیے علامہ شامی کہتے ہیں کہ لا حاجت الی ذکرہ، ذکر کے ذکر کی ضرورت یہاں پر نہیں تھی، اس لیے کہ لفظ قبول دونوں کو شامل، مع شمول القبول ایاہ، یہ لفظ اس کو بھی شامل، کما یشهد له استعمال ہوا، انتہا۔ حلبی نے کہا تو وجہ کیا ہے کہ آگے کے مقام سے ہوا نکلے تو ناقض وضو نہ ہو، کیونکہ وہ ہوا نہیں ہے جو نجاست کے مقام سے گزرے، وہ اختلاج ہے۔ اے لیس بریح حقیقتا، اختلاج کا مطلب یہ ہے، خلج جگہ کو کہتے ہیں کہیں پر بھی تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جائے، مسام ہو جائے، تھوڑی سی گنجائش جگہ پیدا ہو جائے تو آگے پیچھے اگل بغل اطراف سے ہوا وہاں داخل ہو جاتی ہے، اور اگر پھر وہ جو جگہ پیدا ہوئی تھی اسی کو دبا کر کے وہ جگہ کم کر دی ہے تو وہی ہوا جو باہر سے اس جگہ پہنچی تھی وہ باہر آ جاتی ہے، اسی کو اختلاج کہیں گے۔ گنجائش، آدمی حرکت کرے گا، دوڑ بھاگ کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے وہ مقامات جہاں پر جو ہے نا وہ سبیل ہو، گنجائش ہو، راستہ ہو، تو حرکت سے کچھ گنجائش نکل آئے تو وہاں پر باہر کی ہوا اندر چلی جائے اور پھر جو ہے اسی گنجائش کو کم کر دیا جائے، وہی ہوا باہر آ جائے، یہ اختلاج ہے۔ اس میں ناپاکی کا کہاں سے معاملہ ہو گیا؟ ولو کان ریحا فلیست، اور اگر ہوا مان بھی لیں کہ جو ہوا اندر باہر سے اندر گئی وہی باہر آ رہی ہے تو محل نجاست سے باہر تھوڑی آ رہی ہے، اس لیے کہ عورت اور مرد دونوں کے وہ حصے جو مخرج کا داخلی حصہ ہے وہ سب کے سب پاک مانا جاتا ہے۔ فلا تنقضوا کما قدمنا، ہو تو وہ ناقض نہیں ہے جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں۔ کہتے ہیں ولا خروج دودہ، زخم سے کیڑا نکلا یہ بھی ناقض نہیں ہے، کان سے نکلا یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، ناک سے نکلا یہ بھی ناقض، منہ سے نکلا کیڑا یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ خروج نجاست نہیں ہے یہ۔ یوں ہی گوشت کا لوتھڑا بدن سے گر گیا کسی بیماری کی وجہ سے، خون نہیں بہا
تو بھی یہ ناقض نہیں. لطہارتہما، گوشت ایسا جو ہے اور کیڑا، یہ دونوں کے دونوں پاک مانے جاتے ہیں. اور جس قدر یہاں پر جو ہے تلوث ہوگا یا جو تری ہے یہاں پہ وہ اتنی مختصر ہوگی کہ اس میں سیلان کا وجود نہیں ہوگا. وعدم السیلان فیہما علیہما وہو مناط النقض، تو اتنی نجاست ہو کہ سیلان ہو جائے تب نہ وضو ٹوٹتا ہے. نقض کا دار و مدار تو اس پر ہے اور وہ ہے نہیں. تو وہ عالم کہاں کے بارے میں ہے؟ یہ ہے حتی لو خرج ریح من الدبر وهو يعلم انه لم يكن من الاعلى. یہ اصل میں علت پر بنا کار کر رہے ہیں. جو علت ہے وہ ہے کہ کیونکہ محل نجاست سے وہ ہوا گزری ہے اس لیے وضو ٹوٹ رہا ہے. اگر دبر سے بھی ایسی ہوا نکلے جس سے پتہ چلے کہ وہ اختلاج ہے، محض محل نجاست سے نہیں گزری ہے، تو دبر سے نکلنے والی ہوا بھی ناقض وضو نہیں ہوگی. اسی کو کہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَعْلَى، اوپر سے نہیں آ رہی، معدے کی طرف سے نہیں آ رہی ہے. وہیں گنجائش ہو گئی تھی، باہر کی ہوا اندر گئی وہی نکل آئی، تو اسے بھی اختلاج مانیں گے اور یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے. اس پر علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ يَعْلَمُ أَيْ يَظُنُّ، یہاں پہ علم جو ہے نا یقین کے معنی میں نہیں ہے، ظن غالبی کافی ہے. یہ علامہ حلبی نے افادہ فرمایا. علامہ رحمتی کہتے ہیں کہ شرط العلم بعدم کونی من الاعلی، شرط العلم بعدم کونی من الاعلی، یہاں پر انہوں نے علم کو جو ہے نا بیان کیا، یعنی اس بات کا علم کی وہ اوپر سے نہیں، وہ ہوا اوپر سے نہیں آ رہی ہے، اس علم کی شرط لگائی. وہ یعلم کہا نا کہ اوپر سے نہ آنا اسے معلوم ہو. اس سے اندازہ ہوا کہ اگر اشتباہ ہو جائے، کنفرم نہ ہو کہ اوپر سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، دونوں صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹے گا، اشتباہ کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا. احتیاط کا تقاضا یہی ہے. طبعا للحلبی فی شرح المنیہ، انہوں نے یہ منیہ کی شرح میں امام حلبی نے بیان کیا. ان کی اتباع میں علامہ رحمتی نے کہا کہ اگر شبہ ہو کہ جو ہوا پیچھے سے نکلی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر سے یعنی معدے سے آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اختلاج ہے، کچھ کنفرم نہیں ہے، تو وضو ٹوٹے گا. وفی المنح عن الخلاصہ، منح الغفار میں خلاصۃ الفتاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مناط النقض العلم بکونہ من الاعلی، وضو ٹوٹنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ بات اسے یقین کے درجے میں پتہ ہو جائے کہ وہ ہوا اوپر سے آ رہی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اشتباہ کی صورت میں وضو نہ ٹوٹے. دیکھیے دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئی. علامہ رحمتی نے جو بات یہ پیش کی کہ چونکہ علم کی قید لگا لی ہے، تو اگر شبہ ہو تو یعنی وضو نہ ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ علم ہو کہ اوپر سے نہیں ہے. اس کا مطلب اگر شبہ ہو تو وضو ٹوٹے گا. اس کے برخلاف یہ فرماتے ہیں کہ اگر شبہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے تب جب کہ یقین ہو کہ یہ جو چیز نکلی ہے وہ محل نجاست سے نکلی ہے. مناط النقض العلم، وضو کے ٹوٹنے کا دار و مدار اس علم پر ہے کہ وہ ہوا اوپر سے آ رہی ہے. فلا نقض مع الاشتباہ، تو شبہ کی حالت میں وضو نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ موافق للفقہ والحدیث الصحیح، یہ جو منح الغفار میں ہے خلاصۃ الفتاوی سے، یہ
درایت کے اعتبار سے یہ بات جو ہے نا زیادہ معقول ہے. وہ والی بات احتیاط کے اعتبار سے زیادہ معقول ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ وضو منقوض بانا جائے اور وضو کر لیا جائے. یہ جو ہے نا درایت اور دلیل کے اعتبار سے یہ بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ ہاں جو ہوا پائے تو وہ نماز سے منصرف نہ ہو، وضو کو ٹوٹنا نہ مانے، حتی یسمع صوتا او یشم ریحا، جب تک کہ آواز نہ سن لے یا کوئی بدبو نہ پالے. تو یہاں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آواز سننے یا بدبو پانے کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ مانے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، تو شبہے کی صورت میں سرکار نے خود بتا دیا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الْأَعْلَى، اور اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اوپر سے، کیونکہ آواز سنے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہوا جو ہے اختلاج نہیں ہے. اختلاج تو کچھ ہوا ہی نہیں آنی چاہیے، آواز ہی نہیں آنی چاہیے. اور اگر بدبو آئی تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آواز، یہ ہوا جو نکلی ہے وہ اوپر سے آ رہی ہے. قوله منهما، لأن خروج الدودة والحصاة منهما، کیونکہ دبر سے یا قبول سے کیڑا نکلے یا کنکری نکلے تو ناقض وضو ہے اجماعاً. منهما اے القبول والدبر والذکر. منهما الذکر اور یہ من قبول، قبول اور ذکر. قوله لطہارتہما، کیونکہ یہ دونوں پاک ہیں، یہ گوشت بھی پاک ہے اور دودہ کیڑا بھی پاک ہے جو زخم میں پیدا ہوا. اے الدودہ واللحم وطہارت اللحم بالنسبت الیہ، گوشت کی پاکی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ انسان پاک ہے، اسی کے جسم کا حصہ ہے تو گوشت پاک ہے. اس لیے فرمایا فقہا نے ما ابینا من الحی کمیتتہ الا فی حق نفسہ، انسان، زندہ انسان کے بدن سے جو ٹکڑا جدا کر دیا جائے وہ اس انسان کے مردہ ٹکڑے کے درجے میں ہے، اور مردہ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے تو وہ حصہ بھی ناپاک مانا جائے گا. لیکن غیر کے حق میں الا فی حق نفسی، مگر خود اس کے حق میں جس کے جسم کا گوشت الگ کیا گیا، اس کے حق میں وہ ناپاک نہیں ہے، مردے کے درجے میں نہیں ہے بلکہ زندے کے درجے میں پاک ہے. حتی لا تفسد صلاۃ اذا حملہ، یہاں تک کہ وہ جو جس کے جسم کا ٹکڑا الگ کیا گیا ہے اگر وہ اس ٹکڑے کا حامل ہو لیے رہے تو وہ حامل نجاست نہیں مانا جائے گا، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اور بعض نسخوں میں یہ جو ہے منہما کے بجائے منہو ہے، مفرد ضمیر. قولو ہوا وہوا مناط النقض، اس ہوا سے کیا مراد ہے؟ السیلان من غیر السبیلین، سبیلین میں تو تجاوز صرف ظہور ہی مناط نقض ہے، لیکن غیر سبیلین سے خروج جو ہے وہ سیلان کے معنی میں ہو تو سیلان مناط نقض ہے. مناط نقض کا من نقص کی علت ہے. اب یہاں ہم روکتے ہیں. والمخرج بعصر والخارج بنفسی سیان،